السلام علیکم جی. ویسے میرا جو چینل ہے وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میں شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے میں سامنے نہیں آتی ہوں، اپنی صرف ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی ہوں. لیکن آج فلسطین کے لیے صرف اور صرف فلسطین کے لیے مجھے سامنے آنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں نے بہت جگہ سے نوٹ کیا ہے. تب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم جنگ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی میرے بہن بھائیوں کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی سی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو روک سکیں تو سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف ایک جنگ ہی ہوگی. اور کیوں کہ ہماری جو شاپس پہ اسرائیلی چیزیں مل رہی ہیں، اگر شاپ والے خود یعنی کہ کاروبار جو کر رہا ہے بندہ وہ خود اس چیز کو روکے گا نہیں تو یہ ہم جیسے لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے رکے گا نہیں. ہم تو بائیکاٹ کر لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ جو 2 سال کا بچہ ہے، جو 4 سال کا بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہم بائیکاٹ ان چیزوں کا کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتا ہے ان چیزوں کو. اسے تو چیز چاہیے. اسے جب یہ بکنی بند ہو جائے گی تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے اسرائیلیوں کے خلاف یہ ایک جنگ ہی ہوگی. ہم اپنے فلسطین کا ساتھ ہی دیں گے اس لحاظ سے، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم نے فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا تو مالز میں رکھی ہوئی برانڈس کو انہوں نے بلاک کر دیا تھا. میں نے مختلف مالز میں ایسے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اسٹاک ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس پر بلاک کا لیبل لگا دیا تھا کہ بائیکاٹ کا لیبل لگا دیا تھا. تو ہم لوگوں نے وہ پرچیز، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں جی یہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. ابھی تو سریعام ہم بار بار بولے جا رہے ہیں بائیکاٹ کریں ان چیزوں سے. ہم مسلمان جو ہیں، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور ظلم کو دیکھ کے تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، ان کے بچے کٹ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں یہ صرف وہی کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بے حس لوگ بھی ہیں جو دکانوں پر رکھ کے چیزیں بیچ رہے ہیں، اور بیچنے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، صرف ہمارے نہ خریدنے سے ہی فرق نہیں پڑے گا. ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے ان چیزوں کا کیوں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، کس وجہ سے یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو ان کو نہ دکھے گا نہ بکے گا. جب بچوں کو دکھے گی نہیں کوئی چیز مارکیٹ میں تو وہ وہی چیزیں خریدیں گے جو ان کے نظروں کے سامنے ہوگی. بچہ تو بچہ ہے، وہ دیکھ کے ضد کرے گا، وہ مانگے گا. 2 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، یا 10 سمجھ لیں 8 سال کے بچے کو بھی یہ نہیں پتا بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، کہ ہم کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے. چلو 7 سال کے 8 سال کے بچے کو آپ سمجھا دیں گے، 5 سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ وہ تو ضد کرے گا، وہ کہے گا مجھے کولڈ ڈرنک بھی چاہیے، وہ یہ بھی چاہیے. تو ہمارے کاروبار دیکھیں، ساری زندگی کاروبار کرتا ہے انسان، کماتا رہتا ہے اور خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن نہ خرچ کرنے کے ذرائع کم ہوتے ہیں نہ کمانے کے ذرائع کم ہوتے ہیں. صرف اور صرف تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں. اگر ہم یہ اسرائیل کی چیزیں بیچنا بند کر دیں نا تو سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ ان کا جب اسٹاک اترتا ہے وہیں اسٹاپ کر دیں. بولیں ہمیں اسٹاک اتارنا ہی نہیں ہے بھائی، اپنے مالز میں، اپنی شاپس پر ہمیں اسٹاک ہی نہیں چاہیے. جو مسلمان ہیں وہ صحیح معنوں میں پلیز دوسرے مسلمانوں کا ساتھ دیں، ہم لوگوں کا ساتھ دیں. ہم لوگ صرف چیزوں سے اپنے بچوں کو منع کر سکتے ہیں. جب بچے ضد کرتے ہیں، دکانوں پہ رکھی ہوئی دیکھتے ہیں چیزیں، تو وہ ہم پیرنٹس سے وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دلائیں. ہم تو ڈانٹ کے بھڑک کے لے آتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ دلائیں، نہیں یہ دلا دیں، چلیں کوئی بات نہیں دلا دیں. لیکن دیکھیں، یہ ہم فلسطین کے خلاف یہاں سے بیٹھ کے بھی جنگ کر سکتے ہیں. اسرائیلیوں کی چیزیں ہم اپنے اسٹاک اتارنا اگر بند کر دیں. میرے کاروبار کرنے والے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز اپنی شاپوں پہ، اپنے مالز پر ان لوگوں کی چیزیں اتارنا بند کر دیں. جب دکھنا بند ہو جائے گا تو بکنا بھی بند ہو جائے گا. آپ یقین کریے، کر کے دیکھیں آپ، جب دکھنا بند ہو جائے گا تو بکنا بھی بند ہو جائے گا. ہم بچوں کو کس طرح گائیڈ کریں، یہ ہم سے پوچھیں. ہم اپنے بچوں کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے نا. ہمارے بچے ان کی چیزوں کے یوز ٹو ہو گئے ہیں.
تو ہمیں اس سے نکالنے کے لیے ہمیں پہلے دکھانا بند کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کے ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ جب ان کو دکھے گا نہیں تو وہ مانگیں گے بھی نہیں۔ کائنڈلی پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے تمام کاروباری بھائیوں سے کہ آپ سٹاک اتارنا ختم کر دیں، ہم لوگوں کا ساتھ دیں۔ ہم صرف خریدنا بند کر سکتے ہیں، سٹاک تو آپ لوگ اتاریں، یعنی کہ اسرائیلیوں کے پاس پیسہ تو جا رہا ہے نا، ان کی تو بکری ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اگر ہمارے جتنے بھی کاروباری بھائی ہیں، اگر آپ زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنے بھی کاروباری بھائی ہیں، یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ لوگ بیچنا بند کریں گے، تبھی جو ہے نا لوگوں کو دکھنا ختم ہو جائے گی چیز، تو وہ لینا ختم کر دیں گے۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز 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 اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرے کاروباری بھائیوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے فلسطین کے لیے کس طرح لڑ سکتے ہیں، ہم اسرائیلیوں کے خلاف کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں وہ پروڈکٹ سے ہم یہاں بیچ کے ہمارے پاکستان سے کتنا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، پھر اسی سے اسلحہ خریدتے ہیں، اسی سے یہ جو ہے نا ظلم و ستم کے آلے خریدتے ہیں، اور پھر ہمارے ہی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو یہ اسرائیلی رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں۔ ان اسرائیلیوں کو تھامنے کے لیے اور ان اسرائیلیوں کو روکنے کے لیے صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ پاکستان میں آنی بند کر دی جائے، ان کی پروڈکٹ پاکستان میں آئے ہی نہ، اور جو پاکستان میں ان کی کمپنیاں انہیں بین کر دیا جائے، تب کہیں جا کے ہم کچھ کر پائیں گے۔ 1 2 4 10 یا 100 مسلمانوں کے اکٹھے ہو جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم پوری قوم یکجہت ہو کے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ خدا را میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر کچھ فلسطینیوں کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں، اپنی شاپوں میں، اپنے کاروباروں میں یہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے یہ رکھنا بند کر دیں، اسٹاپ کر دیں، بلاک کر دیں۔ کائنڈلی پلیز